بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی ہمیں تقوی سکھانے کے لیے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے، یعنی یہ مہینہ جو ہے نا، دین کے علاوہ اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا، تو یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو آتا ہے پوری باڈی کا ڈیٹاکس کے لیے آتا ہے، کہ پوری جسم کی صحت بنانے کے لیے آتا ہے، جسم کو ایک قسم کا رینیو کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری ہیلتھ کو جو ہے نا۔ تو ہیلتھ کی پورے جسم کا جو ڈیٹاکس ہوتا ہے نا، اگر ہم کریں اسے جو ہے تو یہ 29 دنوں کے اندر ہوتا ہے، 29 دنوں کے اندر جو ہے نا، یعنی نیچرل طریقے سے خود بخود جسم جو ہے نا ڈیٹاکس کرتا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہمارا یہ جو پوری باڈی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا رینیو کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہماری صحت بنتی رہے اور صحت کا نظام چلتا رہے۔ لیکن ہم خود ظالم ہیں، مجرم ہیں، میرے یہ الفاظ ذرا سخت ہیں لیکن حقیقت ایسی ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب ان دنوں کو جو ہے وہ کھانے پینے کا دن سمجھتے ہیں، اور پھر کھانا پینا بھی ایسا کہ جس سے جو ہے اس میں ہم سرکشی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کھاتے ہیں کہ رمضان میں اس کے علاوہ کئی عام دنوں میں اتنا نہیں کھاتے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر جو ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تم پر نازل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی، اور اب آپ دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ ایک چیز اگر ہم اس کی پابندی کر لیں رمضان کے بعد بھی جو ہے نا، چلیں ہم سے پرہیز تو نہیں ہوتا رمضان میں، کھانے پینا جو ہے یہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ مکمل شفا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا قرآن شفا ہے، تا قیامت تک اس سے بڑی میڈیکل کی کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں جو ہے نا یعنی آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر، آپ کہیں گے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر کس طرح جو ہے نا۔ اس کے ایک میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے تدبر سے قرآن پڑھا، اور پھر تدبر سے جو ہے ایک پارے کی تفسیر جو ہے تمام عربی امہات الکتب سے لکھی، تو اس دوران کئی مسائل دیکھنے کے اور کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے یہ علماء بیمار ہوتے ہیں، کہ ان لوگوں کو اگر یہ قرآن پر عمل کر لیں صحیح طرح معنی میں جو ہے نا، اور اس کی میڈیسن کو اختیار کر لیں تو ان کی صحت جو ہے یہ صحت مند رہیں جو ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ ایک چیز ہے، قرآن معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے پاک یعنی مقدس منہ سے نکلے ہوئے جو ہے مبارک الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ عام سی کتاب ہے ہم سمجھیں کہ چلو بھائی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، نہیں، ایک ایک حرف کے پیچھے پوری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے نا، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ایک عام سی عادت ہے ہماری کہ ہم افطاری کرتے ہیں۔ اب افطاری میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہے کھجور پر کرو، فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ فَإِنَّهُ فِيهِ برکہ، ٹھیک ہے، اس میں برکت ہے، جیسے سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ کھجور کے ساتھ افطاری کرو تو اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر پانی کے ساتھ کر لو۔ تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں، الحمدللہ کھجوریں بھی وافر ہیں، ہم تو کھجوریں کیا پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، تو صرف کھجور پہ اکتفا نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کھجوریں چند کھاتے تھے، پھر پانی پیتے تھے، اور اس کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے تھے، نماز کے بعد آ کے شوربے والا سالن کھاتے تھے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جو گھر میں میسر ہو جو ہے۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے ہم فارمی کی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ رمضان کے اندر ہم جو ہے سب سے پہلے جو ہے افطاری کرتے ہیں روزے میں جو ہے نا، اور افطاری کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور فروٹ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ فروٹ کھاتے ہیں، اور فروٹ کھانے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے بعد سالن کھاتے ہیں یا بریانی، جو بھی چیز یعنی جو بھی ہے وہ کھاتے ہیں، تو یعنی گوشت بعد میں کھاتے ہیں اور ہم فروٹ پہلے کھاتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، عام دنوں کے اندر ہم جو ہے پہلے کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے فروٹ کھاتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو دونوں ترتیب ہیں، ان دونوں میں کون سا صحیح ہے، رمضان کی عادت ٹھیک ہے یا عام دنوں کے سال کی روٹین ٹھیک ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور میڈیکل سائنس نے اب جا کے تحقیق کی ہے نا، اب جا کے اس پر ریسرچ کیا ہے، تو قرآن نے جو ہے نا یہ معجزہ ہے، جنت جو ہے اہل جنت کے جو لوگ ہوں گے، جنت کے جو ہے ان کو جو کھانا دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ طور کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے فروٹ کا ذکر کیا، بعد میں گوشت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ واقعہ کے اندر جو ہے وہ بتایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے، اور اسی طرح سورہ طور کی جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 22 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی ذکر کیا فروٹ کو پہلے بیان کیا، گوشت کو بعد میں بیان کیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ پہلے فروٹ کھاؤ بعد میں گوشت کھاؤ، اور یہ جنت میں بھی اسی طرح ہوگا۔
اور اب میڈیکل سوئٹزرلینڈ جو ہے وہاں کی جو ہے یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم اگر فروٹ پہلے کھا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً جسم کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، اور وہ جسم کو جا کے بڑی آنت کو چھوٹی آنت کو جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتے ہیں، اور فوراً یہ جو ہے وہ انرجی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس گوشت جو ہے وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں ہضم ہونے میں، جبکہ فروٹ جو ہے وہ تقریباً گھنٹے تک جو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے جو ہے۔ تو اب فروٹ کو اگر ہم پہلے کھا لیتے ہیں تو اس سے جسم جو ہے ہاضمے کا نظام جو ہے ہمارا فعال ہو جاتا ہے، جسم میں انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے گوشت جب کھاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پھر ہضم ہوتا رہتا ہے جو ہے نا، بھاری نہیں پڑتا۔ اور میں نے یہ الحمدللہ میری تو بلکہ یہ روٹین جب سے میں نے یہ پڑھا کہ کئی سالوں سے میری یہ روٹین ہے کہ فروٹ میں پہلے کھاتا ہوں اور جو ہے نا گوشت بعد میں کھاتا ہوں، اور بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے بلکہ کئی علماء کے پاس میں گیا، ان کو میں نے بتایا، وہ حیران ہوتے، میں نے کہا یہ قرآن میں یہ۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو الہیثم کے پاس گئے تھے ایک دن، اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ گھر سے نکلے، بھوک لگی ہوئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو، گھر میں کچھ نہیں تھا، حالانکہ دیکھیں خیبر فتح ہوا تھا، اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تھے، یہ نہیں کہ غربت کے دن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب قناعت پسند بھی تھے، اور جو ہے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے، تو خالی پیٹ تھے، تو باہر نکلے تو دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی باہر نکلے ہوئے، ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں جو ہے نا بھوک نے پیٹ باہر نکالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا۔ پھر وہ ایک انصاری کے گھر گئے، وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، ان کی وائف تھی جو ہے نا، انہوں نے ان سے پوچھا وہ کدھر ہیں، تو انہوں نے بتایا وہ ادھر گئے ہوئے، تو وہ کچھ تھوڑی دیر بعد آ گئے جو ہے نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے واقعہ میں انہوں نے ان کو ویلکم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اہلاً و سہلاً کہا، اور پھر ان کو بٹھایا، کھجوریں پیش کی، اور بعد میں پھر ان کے لیے گوشت جو ہے جانور ذبح کر کے گوشت پیش کیا جو، تو انہوں نے بھی جو ہے دیکھیں پہلے فروٹ کھایا اور بعد میں جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا جو، تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی جو ہے نا۔ تو اب آپ جو ہے ہماری لائف اسٹائل جو ہے نا اگر ہم اس کو قرآن کے مطابق بنا لیں، ٹھیک ہے، لائف اسٹائل کو قرآن کے مطابق بنا لیں اور نیچرل کو اختیار کریں، وہ نیچرل جسے قرآن نیچرل مانتا ہے، کیونکہ قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے نیچرل کہتا ہے وہ اصل نیچرل ہے، آج ہم نے اپنی طرف سے نیچرل بنائے ہوئے، اور نیچرل کے اندر کیا ہے مین چیز، میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کوئی بھی بیماری ہو، آپ صرف پرہیز کرنا جانتے ہو، پرہیز اگر آپ چھوڑ کر لیں کسی قسم کی کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ پرہیز سے جو ہے نا آپ کا جسم خود بخود ہیلتھ جو ہے انکریز کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ کہ ہم پرہیز نہیں کر سکتے جو ہے نا، ہم پرہیز نہیں کرتے۔ میرے پاس کئی مریض ہیں بیچارے غریب آتے ہیں، الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، علاج کے اندر بھی جو ہے نا پرہیز کیا انہوں نے، پرہیز، اور کسی قسم کی میڈیسن نہیں، حالانکہ وہ کئی دفعہ سرجریاں کروا چکے ہیں، آپریشن کروا چکے ہیں، کینسر قابو میں نہیں آتا تھا، ٹیومر جو ہے وہ کم نہیں ہوتا تھا، لیکن جسٹ انہوں نے پرہیز کیا، اور پرہیز کے ساتھ اپنی یہ جو ہے نا نیچرل ہیلتھ کو انکریز کیا، اور آ کے مہینے میں صرف ایک دفعہ اپنی رگیں وغیرہ جو ہے نا وہ ان کی صفائی وغیرہ کروا لیتے ہیں، تاکہ خون جو ہے اس کی سرکولیشن صحیح ہو، آکسیجن جو ہے وہ جا کے جسم میں توانائی بناتا رہے، تو خود بخود وہ بیماری ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رمضان کے بعد بھی صرف اس ایک عادت کو اختیار کر لینا ہے کہ جب بھی فروٹ کھانا ہے تو آپ نے پہلے کھانا ہے اور کھانا بعد میں کھانا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میدا آپ کا پھولے گا نہیں، تیزابیت نہیں ہوگی، کھانا اوپر کو نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیں گوشت نیچے پڑا ہو اور اس کے اوپر آپ فروٹ رکھ دیں گے، اب گوشت نے ہضم ہونا ہے 3 گھنٹے بعد، تو 3 گھنٹے تک گوشت آپ کے پیٹ میں پڑا رہے گا تو وہ بسنا شروع ہو جائے گا جو ہے نا، اور اس کے اوپر جو فروٹ پڑا رہے گا، فروٹ آپ کاٹ کے رکھیں باہر تو کتنی دیر میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ جس طرح خمیرہ نہیں بن جاتا ہے، دہی جس طرح خمیرہ ہوتا ہے، ایسے وہ خمیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ خمیرہ بنتا ہے جیسے ہم سرکے بنا رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر جو ہے نا، دوسرے لفظوں میں یہ جو کھانے کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں نا، فروٹ کھاتے ہیں اور یہ سرکہ بناتے ہیں، اور یہ خالی یہ زہری کافی ہے خالی معدے کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ عادت ہی یعنی صرف یہ عادت ہی ہمارے معدے کو خراب کرنے کے لیے، اور یہ میری اکیلے کی بات نہیں ہے، مطلب یہ سوئٹزر کی جو ہے یونیورسٹی ہے جو ہے باقاعدہ میڈیکل جو ہے اس نے ریسرچ کیا اور اس نے ان باتوں کی تصدیق کیا کہ فروٹ ہمیشہ کھانے سے پہلے کھائیں، اور یا پھر کھانے کے کم از کم 3 گھنٹے بعد کھائیں، اور فروٹ باقاعدہ خود ایک ڈنر ہے، اگر کبھی کھانا ہے تو خالی اکیلے ٹائم پہ فروٹ کھائیں، اگر گوشت وغیرہ کے ساتھ کھانا ہے تو پھر اس کو جو ہے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں، اور کھانے کے جو ہے یا 3 گھنٹے بعد۔ لیکن چونکہ ہم جو ہے قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ ضروری نہیں ہے، آپ فروٹ کھانا ہے تو پہلے فروٹ کھا لیں،
اس سے معدہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے بعد کھانا وغیرہ بھی کھا لیں۔ آپ خود دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیے گا، دیکھیں کتنا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو جو ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال بیان کی، اس طرح کے بڑے احکام ہیں قرآن کے اندر۔ یہ جو تدبر کی کتاب ہے نا، روح القرآن انسائکلوپیڈیا، یہ میرے پاس بلکہ یہاں موجود پڑی ہوئی بھی ہے، آپ اسے دیکھیں۔ اس کے اندر الحمدللہ وہ تمام قواعد وغیرہ جو ہے وہ میں نے جمع کیے ہیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے نا کہ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں، تدبر سے پڑھیں گے اس کی برکت ملے گی، تاثیر ملے گی، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جو ہے قرآن کو جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے جو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح قرآن کے تین طب جو ہے نا، 3 اصولوں پر مرتب ہے، صرف 3 اصول، انسان اگر اس کو اختیار کر لے تو وہ ہر بیماری کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں اور نیچرل کی طرف آئیں۔ جتنا ہم نیچرل کی طرف آئیں گے اور اپنی عادات کو ٹھیک کریں گے، اور تو اسی طرح ہماری صحت بنتی جائے گی۔ تو آپ یہ کریں اور مجھے بتائیے گا کہ کتنا فرق محسوس ہوا۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں رمضان میں ہم جو ہے نا کھاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، میدہ سیٹ رہتا ہے، رمضان کے بعد خراب ہو جاتا ہے، صرف اس ایک عادت کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ آپ اپنی ایک عادت صحیح کر لیں اس کو، اور فروٹ پہلے کھا لیا کریں، گوشت بعد میں کھائیں، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا، سارا سال جو ہے آپ حشاش بشاش بھی رہیں گے، کیونکہ وٹامنز بھی لگتے ہیں۔ یعنی فروٹ اگر آپ پہلے کھائیں گے نا، تو فروٹ کے اندر جو کیا طاقت ہے، وٹامنز ہے، منرلز ہیں، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں، زنک ہے، کاپر ہے، جو بھی وہ چیزیں ہیں وہ آپ کو لگیں گی، آپ کو جسم ان کو جذب کر کے فوراً طاقت بنانا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے گوشت پہلے کھا لیا، بعد میں فروٹ کھایا، تو وہ بسے گا، فروٹ بس جائے گا، بسنے سے آپ کی جسم میں وہ طاقت ہی نہیں بنے گی، بلکہ گیسز پیدا ہوں گی، ہوا میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ صحت ہی صحت ہے، اور نیچرل کی طرف آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔